الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ مجھے صرف بیان کرنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نرینہ اولاد تھے، بیٹے تھے، وہ سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، کوئی بڑی عمر کے نہیں ہوئے، سب بچے۔ ایک ماریہ قبطیہ تھوڑے بڑے ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اصل میں بات چل رہی تھی کہ اس سے پہلے 2 دن پہلے، کل تو میں تھا نہیں، تو 2 دن پہلے میں نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو ہے اپنے پھوپھیزاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، لیکن زید ابن حارثہ کو اللہ کے رسول نے اپنا بیٹا بنایا، اڈاپٹ کیا تھا، اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور حرم میں جا کر یہ فرمایا تھا کہ آج سے زید ابن حارثہ جو ہے میرے بیٹے ہیں اور میں اس کا وارث ہوں اور یہ میرے وارث ہے۔ تو پھر لوگوں نے مکہ میں بہت شور مچایا کہ ان کی عدت پوری ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش جو اپنی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا، بہت شور مچایا کہ ایسا کیسا نکاح کر لیا، وہ تو ان کی بہو ہوتی ہے، اور مکہ کے اندر اپنے جس کو بیٹا بنا لیا ہو، یعنی لے پالک، جس کو منہ بیٹا بیلا بھی کہتے ہیں، اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کی بیوی بھی ایسی سمجھا جیسے حقیقی بہو ہوتی ہے۔ حقیقی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے، تو یہ حقیقی بہو تو نہیں تھی، بلکہ یہ تو کیا تھے، ان کے زینب بنت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ تو اس پر بہت شور مچا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ اب یہ زید بن حارثہ کا پرسوں میں نے واقعہ تفصیل سے آپ کو سنا تھا اور سمجھایا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بنی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ان کی عدت پوری ہونے کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کر لیا۔ یہ واقعہ تو پورا سمجھ میں آ گیا۔ اب مجھے سمجھانا یہ تھا کہ اس وقت جو ہے ایک مرتد آدمی اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس نے بھی بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں، اور اس کی کتابوں اس نے لکھا ہے کہ میری صداقت کے لیے، نبوت کے لیے میری پیشین گوئیاں جو ہے وہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ بے شمار اس نے پیشین گوئیاں کی، قدرت نے کوئی بھی پیشین گوئی اس کی پوری نہیں ہونے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت سی پیشین گوئیاں کی ہیں، 14 سال پہلے کی تھی، لیکن آج اپنے آنکھوں کے سامنے ایسی ہی دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے 14 سال پہلے کوئی چیز دیکھ کر بتا دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانی کیا ہے، ایسی کوئی نشانی بتا دو، سائن بتا دو جس کو میں سمجھ لوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے جو ہے، آنے سے پہلے مکہ کا پیٹ کاٹا جائے گا۔ اب کس طرح مکہ کا پیٹ کاٹا گیا آپ جا کے دیکھ لو۔ مکہ تو سب پہاڑیاں تھیں، پہاڑ کو کاٹ کر کے سرنگ بنا کر رستے بنائے گئے نا، تو یہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہو گئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یتقارب الزمان، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ زمانے قریب ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ پاکستان انگلینڈ میں آ جائے گا؟ نہیں۔ ہندوستان انگلینڈ میں آ جائے گا؟ نہیں۔ ہے تو وہی پاکستان میں، انگلینڈ ان کی جگہ میں، لیکن جو کام وہاں ہوتے ہیں یہاں 1 منٹ کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اور ٹی وی کے ذریعے کیا ہے آدمی فوراً
جو برسہ برس میں 6 مہینے 7 مہینے میں سال لگ جاتا تھا، پہلے حاجی حج میں جاتا تھا نا تو اس کو 2 سال لگتے تھے، 1 سال جانے کا 1 سال آنے کا، اچھی خاصی اس کی تقویٰ اس کے اندر آ جاتا ہے، اتنے مجاہد ہوتا ہے۔ وہ حاجی جاتا تھا سب سے معافی صافی کر کے جاتا تھا، کیوں؟ معلوم نہیں کہ میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ اب کیا ہے، بریک فاسٹ لنڈن میں کیا ہیتھرو پر، اور ڈنر دوپہر کا کھانا کیا جدہ جا کر لیتے ہیں، تو تقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائے۔ تکثر الحج، کثرت سے موت آئے گی۔ پہلے موت آتی تھی نا، ایک محلے میں ایک آدمی کا بیمار ہو کے موت آ گئے، پورے محلوں میں شور جاتا تھا، شہر میں شور جاتا۔ اب کتنے قتل ہوتے ہیں پتہ بھی چلتا نہیں۔ ابھی دیکھو کچھ دن کی پہلے کی بات ہے، کتنے سیکنڈ، چند سیکنڈ میں زلزلہ آیا، کتنے آدمی زمین کے نیچے چلے گئے۔ اب کیا جنگ ہوتی تھی، پہلے تلوار سے جنگ ہوتی تھی، نیزے سے جنگ ہوتی تھی، تیروں سے جنگ ہوتی تھی۔ اب ایک بم ڈال کے چلے گئے، ہزاروں آدمی مر گئے۔ کیا ہوا؟ فلاں ایئر گر گیا، اتنے ہزار آدمی مر گئے۔ کثرت موت، تکثر الحرج، کثرت سے موت آئے گی۔ ترفع العلم، علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جائے گا اس لیے نہیں کہ علم جو ہے یہ کتابیں اٹھا لی جائے گی، نہیں، بڑے بڑے علماء اٹھتے جائیں گے۔ علم سینے سے نکالنا نہیں جائے گا، بلکہ بڑے بقصد العالم، اچھے عالم جو کتنے نا، یہ لانگ ٹاؤن جو ہوا اور کورونا کے اندر 1500 بڑے بڑے ٹاپ کے عالم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور شام کے اندر بڑے بڑے ٹاپ کے عالم، ایسا عالم تھے ان کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، وہ سب انتقال ہو گیا اس کے دوران کے اندر۔ تو حضور کی پیشن گوئی تھی نا، پیشن گوئی ہوئی کہ پوری ہوئی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا امت ایسا دن بھی آئے گا کہ بیوی کی عزت کی جائے گی اور ماں کو دھکے مارا جائے گا۔ آج یہ وقت دیکھا کہ اپنے آپ میں دوست کو سینے سے لگا جائے گا اور باپ کے ساتھ نفرت کی جائے گی، یہ ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی سود کھانے والا ہوگا، اور سود نہیں کھائے گا تو سود کا دھواں تو اس کی ناک میں جائے گا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ پوری اتری کہ نہیں؟ ہم مولوی آدمی ہیں، ہم کو تنخواہ کیسے ملتی ہے؟ بیگ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ہم تو چاہتے نہیں بیگ میں جانا، لیکن بیگ سے ملتی ہے تو کیا کرے، مجبور ہے۔ تو بیگ سے سوری کاروبار نہیں کرتا ہے۔ اچھا ایسا لوگ بھی ہے جن کے پاس ایک مکان رہنے کے لیے ہے، اب ضرورت نہیں ہے کہ دوسرا مکان لے، لیکن دوسرا مکان بھی لے رہا ہے سود کے اوپر۔ اللہ کیا پکڑو گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات فرمائی ہے، 2 مکان لے رہے ہیں، 3 مکان لے رہے، کیا ہے؟ امکان ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی سود کھانے والا ہوگا، سود نہیں کھاتا تو سود کا دھواں تو اس کے ناک میں جائے گا۔ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کیسی پوری ہوئی؟ ایسے ایک ایک چیزیں دیکھ لو، بے شمار ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی میں بھی بہت سی پیشن گوئیاں کی تھیں، لیکن وہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئی۔ ان میں ایک پیشن گوئی ہوتی، اصل میں وہ ٹکر میں آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس ٹکر میں آنے کے لیے اس نے بہت سے بڑے بڑے دعوے کیے۔ ایک چیز کو دعویٰ کرتا تھا، پھر بعد میں اس کا انکار بھی کھل کر دیتا تھا۔ اس میں ایک بہت مشہور قصہ ہے، وہ بہت عام زد ہے اور اس کو کوئی دلیل کو توڑ نہیں سکتا ہے، اس کی کتابوں میں بھی ہے۔ اصل میں اس کا ایک رشتہ دار تھا احمد بیگ، پٹی یا رہنے والا تھا وہ۔ اس کے بازو میں کوئی ایک جگہ تھی زمین، اس کے بارے میں کچھ جھگڑا تھا۔ وہ احمد بیگ جو ہے نا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جگہ میری ہے، لیکن اس پر کسی کی سائن کرانا تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی سائن چاہیے تھی۔ تو مرزا جو بیگ تھا احمد بیگ، وہ غلام احمد قادیانی کے پاس گیا، اس نے کہا تو یہ سائن کر دے تو یہ جگہ جو ٹکڑا جو ہے یہ مجھے مل جائے گا اور میرا حق رکھتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں استخارہ کروں گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا، بعد میں سائن کروں گا۔ پہلے تارتا رہا، نہ کہتا رہا، صاف صاف نہیں کہا، تڑکھاتا رہا۔ پھر اس نے جب آ کر 2-3 مرتبہ کہا تو اس نے کہا کہ میں نے استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میرا تیری بیٹی محمدی بیگم جو ہے اس سے نکاح آسمانوں پر کر دیا، جیسا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے کر دیا ہے، اس طرح تیری بیٹی محمدی بیگم کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے میرے ساتھ کر دیا۔ تو احمد بیگ جو ہے نا وہ بہت غصے ہو گیا، اس کو بڑی بڑی سنائی۔ اس کے بعد اس نے کہا تو مجھے زمین بھی نہیں چاہیے، تو سائن کر کے نہ کر، یہ 50 سال کا خوبصورت بڈھا اور وہ 15, 16, 17 سال کی نوجوان لڑکی، میں تجھے اگر دے دوں گا لڑکی تو لوگ کہیں گے کہ زمین کے لیے اپنی نوجوان دوشیزہ بیٹی کو ایک بڈھے کے نکاح میں دے دیا۔
تو مجھے وہ زمین بھی نہیں چاہیے، تجھے کرنا ہو کر، نہیں کرنا ہو تو مت کر۔ تو پھر اس نے پیشین گوئیاں شروع کی۔ اس نے کہا کہ عنقریب میرے پاس یہ، پہلے تو اس نے کیا کہ بیوہ ہو کر آئے گی، جیسا زینب بنت جہش کی طلاق ہوئی تھی نا، تو اس نے کہا کہ 3 سال کے اندر اس کا باپ مر جائے گا اور 2.5 سال کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا، یعنی احمد بیگ کا داماد مر جائے گا، پھر یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آ جائے گی۔ اللہ کا کرنا، وہ احمد بیگ نے کوئی اس کا رشتہ چل رہا تھا پٹی سے، یہ پٹی وہ جگہ کا تھا، اس نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب اگر آپ کی منگیتر ہو اور اس کا شادی بھی ہو گئی ہو اور کوئی اس کو لے کر جائے بھگا کر، تو کیا کریں گے آپ کی غیرت برداشت کرے گی؟ سب محلے والے آ جائیں گے ڈنڈے لے کر، دھاڑیاں لے کر، چاروں کر، اور اس کو ماریں گے پیٹیں گے بھی، سب کریں گے نا۔ تو اب شادی تو ہو گئی، نکاح تو ہو گیا، تو اس نے کہا یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ اچھا بیوہ ہو کر بھی نہیں کی بات رہی، بلکہ وہ جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا 26 مئی کو 1908 میں انتقال ہوا لاہور میں، اور محمدی بیگم کا 1960 میں انتقال ہوا، یعنی 40 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو پہلے تو بڑی بڑی پیشن گوئی کرنے لگا، پھر کہنے لگا چلو محمدی بیگم جو ہے وہ میرے نکاح میں نہیں آئے تو اس کی بیٹی نکاح میں آئے گی۔ قدرت کو کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی، محمدی بیگم کی ایک بھی بیٹی نہیں ہوئی، 7 بیٹے ہوئے، علی ماشاء اللہ سب ماشاء اللہ تھے، تو 7 بیٹیاں ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا، اس کی پیشن گوئی کہاں چلی گئی، پیشن گوئی تو پوری نہیں ہونے۔ پھر اس نے کہا کہ محمدی بیگم کا نکاح نہیں ہوا مجھ سے، تو کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کا نکاح محمدی بیگم کی بیٹی سے ہوگا، اس کی بیٹی سے ہوگا، اس کی بیٹی سے بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ محمدی بیگم کی بیٹی سے ہوگا، اور اس کا نکاح میرے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے سے ہوگا، اس سے بھی نہیں ہوا۔ یعنی کہیں بھی اگر مل گیا جوڑ تو ہم کہہ دیں گے کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی جو پوری ہو گئی۔ اب دنیا میں تو نہیں ہوئی، اب کہاں ہوگی، آخرت میں ہوگی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لائے، میرا ذکر سنے یعنی سنے میرے ایمان نہ لائے، وہ کافر ہے اور پکا کافر ہے۔ تو محمدی بیگم جو ہے اس پر ایمان نہیں لائی، اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ کیا ہو گئی، محمدی بیگم ایمان نہیں لایا تو کیا ہو گئی، کافر۔ اس کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، مرزا کے حساب سے کیا ہو گئے، وہ کافر ہو گئے۔ تو وہ کہاں جائے گی، مرزا کے اعتبار سے جہنم میں جائے گی، اور مرزا صاحب کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ تو آپ بارات لے کے جانا، کہاں، جہنم میں۔ اور جہنم میں بارات لے کر گئی تو لندن والے، انگلینڈ والے خاص کر داماد کو پاکستان سے، ہندوستان سے بلا جائے، اور پھر اپنے یہاں داماد گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو بارات لے کر جائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی داماد صاحب اب ہماری یہیں لے جاؤ، تو مرزا صاحب کہاں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ بہرحال آپ کو یہ بہت مشہور قصہ ہے، آپ کو سنا دیا، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا دونوں کے اندر۔ تو محمدی بیگم کا اس نے دعویٰ اس نے پیشن گوئی تھی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح چونکہ ان کی طلاق کے بعد ہوا تھا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ اپنی سہولیوں میں بیٹھی تھی تو فخر سے کہتی تھی کہ تم سب کا نکاح تو ہوا فرش پر اور میرا نکاح ہوا عرش پر، کہ اللہ نے میرا نکاح وہاں عرش پر کر دیا۔ تو میرا اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ یہ سے دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ایسے ذلیل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے ایسا بھی ایک دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضور کے سے پہلے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، بغیر باپ کے تھے نا، بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا نا۔ تو اب اس کی جو ہے پیشین گوئی پوری ہو سکتی تھی، پہلے اس کو عیسیٰ بننا پڑتا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی تو بن گیا، اب عیسیٰ کس طرح بنے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ مسجد میں رہ کے یہ بات کرنے کا اچھا لگتا نہیں ہے، تو اس نے کہا 3 in 1 ہوتا ہے نا، 3 in 1 ہوتا ہے نا، تو اس نے کہا کہ میں حالت کشف کے اندر عورت بن گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ سلوک کرا جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا، نعوذ باللہ، تو مجھ سے حمل ٹھہر گیا۔
اللہ تعالیٰ سے میرا حمل ٹھہر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کیا ہوا، میں پھر عیسیٰ پیدا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو اس نے اپنے اوپر صادق کرنے کے لیے اتنی گھناؤنی حرکت، اتنی بری حرکت اس نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے علاقے کے اندر بہت سے ایسے ہیں جو ان کے عقیدے ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری اولاد کو ان کے عقائد سے، ایسے جتنے بھی جھوٹے نبی بنے، ابھی ایک ہندوستان میں بھی ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے حنیف بن شکیل، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مہدی کا دعویٰ کیا، دھیرے دھیرے کچر کا آیا، پھر جا کر نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ ایسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔